بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب الصوم مفطرات الصوم الصوم هو الامساک قربۃ عن المفطرات التالیہ الاکل والشرب بلا فرق بین المعتاد وغیرہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو خداوند منان کے لطف و کرم سے کتاب الصلاۃ میں تمام ہوئی اور آغاز کرتے ہیں کتاب الصوم کا۔ اچھا، مصنف آپ کو معلوم ہے کہ اہم ترین مباحث کو فقط ذکر کرتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ سب سے پہلے صوم کی تعریف کرتے ہیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، صوم لغت میں امساک کو کہتے ہیں، یعنی رکنا، اپنے آپ کو روکنا، بچانا، یہ امساک لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی میں صوم کی تعریف یہ ہے کہ انسان مخصوص چیزوں سے طلوع فجر سے لے کر غروب خورشید تک یعنی مغرب تک اپنے آپ کو بچائے، جن کو آپ مفطرات صوم بھی کہتے ہیں، جو چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، ان مخصوص چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے قربتاً الی اللہ۔ قصد قربت بھی ضروری ہے۔ یہ روزے کی تعریف ہے کہ جو تقریباً ہمارے ذہنوں میں ہے کہ روزہ یعنی وہی انسان خداوند متعال کے امر کی بجا آوری کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب خورشید تک یعنی مغرب تک اپنے آپ کو چند مخصوص چیزیں کہ جن کو مفطرات صوم بھی کہتے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور بچائے۔ اچھا، یہ مفطرات صوم کہ جو روزے کو توڑ دیتے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اکل و شرب ہے، کھانا پینا۔ اور کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کھانا پینا اس شے کا جو عادی چیز ہے، رائج ہے، اس کا کھانا پینا روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ چیز کے جو عادی نہیں ہے، غیر عادی ہے، عام طور پر انسان نہیں کھاتے، معمولاً اس کا کھانا پینا رائج نہیں ہے، خوب اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زیادہ کھائے یا کم کھائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلۃ، فرماتے ہیں کہ اگر اخلاط جو سینے سے بلغم وغیرہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہ سینے سے انسان کے منہ کی فضا میں آ جائے تو اس کو باہر پھینکنا روزے کے عالم میں ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو دوبارہ نگل لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلۃ، روزے کے عالم میں آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، کان میں یا آنکھ میں جو دوا کے قطرے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں، ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مسئلۃ، فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ میں جو آب دہان، لعاب، تھوک جو جمع ہو جاتی ہے، خوب اگر اس کو انسان نگل لے تو اسے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ اکل و شرب کے بارے میں مسائل کہ کھانا پینا کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز مفطرات صوم میں سے جماع ہے، مقاربت ہے۔ اب فرق نہیں کرتا وہ جماع قبلاً ہو یا دوبراً ہو، آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو،
یہ بھی فرق نہیں کرتا کہ جماع میں فاعل ہو یا مفعول ہو، خبدی کے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مسئلۃ، اگر ایک بندہ جماع کا مقاربت کا قصد کرے لیکن دخول میں شک کرے کہ واقعاً دخول واقع ہوا ہے یا دخول واقع نہیں ہوا، یا دخول مقدار حشفہ ہے یا مقدار حشفہ نہیں ہے، فرماتے ہیں اس صورت میں روزے کی قضا کرنا واجب ہے، البتہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مفطرات صوم میں سے تیسری چیز انزال منی، خوب استمناء، انزال منی، اس کے ذریعے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز عمدن، جان بوجھ کر طلوع فجر تک جنابت کے عالم میں رہے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 5، اکثر علماء کی رائے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی بھی ایک ذات پر اگر جھوٹ باندھے اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 6، غبار غلیظ کو انسان اپنے حلق تک پہنچائے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 7، اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبوئے، مثلا کسی نہر وغیرہ پر ہے وہاں پر ڈبکی لگائے، اپنا پورا سر پانی کے اندر ڈبوئے، خوب اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 8ویں چیز حقنا، احتقان مائع کے ساتھ جو سیال چیز ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے۔ 9، عمدن قے کرے، جان بوجھ کے الٹی کرے، خوب اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ چند مسائل ہیں کہ عبارت کو پڑھوں پھر دلائل کی طرف آتے ہیں۔ مفطرات الصوم میں وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، مصنف اجمالاً تعریف کرتے ہیں۔ الصوم هو الامساک قربتاً، کہ یہ تعریف اصطلاحی ہے کیونکہ لغت میں فقط امساک ہے، اس میں قید قربت نہیں ہے، لیکن شرعی اور اصطلاحی تعریف میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکے قربتاً الی اللہ عن المفطرات التالیہ، جو نیچے مفطرات یعنی جو چیزیں روزے کو توڑتی ہیں ذکر کی جاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ البتہ مشہور کے اعتبار سے کہ تعریف کامل ہوگی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، کہ اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا روشن ہونے کی وجہ سے، واضح ہونے کی وجہ سے۔ وہ مفطرات کون سے؟ الاکل والشرب، کے ان المفطرات، مفطرات کے لیے بدل ہے کھانا پینا، بلا فرق بین المعتاد وغیرہ، وہ مأکول اور مشروب رائج ہو یا غیر رائج ہو فرق نہیں پڑتا، ولا بین الطریق المعتاد وغیرہ، اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ رائج طریقے سے، مثلا جیسے منہ سے انسان کھاتا پیتا ہے اس رائج طریقے سے کھائے پیے، یا نہ غیر معمولی طریقے سے، جیسے بیمار وغیرہ ہے ایک دوسرے طریقے سے غذا ان کے اندر منتقل کرتے ہیں، خوب اس صورت میں بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ ولا بین القلیل والکثیر، فرق نہیں پڑتا کہ تھوڑا کھائے یا زیادہ کھائے، تمام شد۔ دوسرا مسئلہ، ولا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر او ینزل من الرأس اذا وصل الى فضاء الفم، جائز نہیں ہے ابتلاع یعنی نگلنا، جائز نہیں ہے اس چیز کا نگلنا کہ ماں سے مراد وہی بلغم ہے کہ جو سینے سے خارج ہوتا ہے یا سر سے نیچے آتا ہے، جب وہ انسان کے منہ کی فضا میں آ جائے اس کو دوبارہ نگلنا جائز نہیں ہے۔ ولا بأس باستعمال الابرة او القطرة في الاذن ونحوها،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان انجیکشن لگائے یا قطرہ آنکھوں میں ڈالے یا کانوں میں ڈالے دوا وغیرہ کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ باطل نہیں ہوگا. قضا بل او ما تجمع من البصاق فی الفم، قضا یعنی لا باس. اسی طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو منہ کے اندر بصاق آبدان جمع ہو جاتا ہے اس کو نگلنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی روزہ باطل نہیں ہوگا. 2 الجماعی کے مفطرات سے بدل باز، مقاربت قبلا اور دبرا، قبول میں یا دبر میں، فاعلا و مفعولا، فرق نہیں پڑتا. ولو قصد الجماع وشک فی الدخول او بلوغ مقدار الحشفہ وجب القضاء دون الکفارہ. کہتے اگر جماع کا قصد کرے اور شک کرے دخول میں، یا شک کرے کہ بھئی دخول تو ہوا ہے لیکن مقدار حشفہ تھا یا نہیں، اس میں شک کرے تو کہتے ہیں اس پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. 4 انزال المنی، خوب دیگے منی نکالنا، بعد تہیئت الاسباب المؤدیۃ لا، بعد اس کے کہ ان مقدمات کو مہیا کرے، آمادہ کرے کہ جو انزال منی کا سبب بنتے ہیں. اما اذا نزل بلا قصد فلا شیء، خوب اگر اس کے قصد کے بغیر ایسے احتلام ہو گیا، سو رادہ احتلام ہو گیا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. انزال نکالنا کہ اس میں قصد پوشیدہ ہے. 4 تعمد البقاء علی الجنابت حتی یطلع الفجر، جان بوجھ کے جنابت کی حالت میں رہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، روزہ باطل ہو جائے گا. الکذب علی اللہ سبحانہ او رسولہ او عہد المعصومین فی رأی کثیر، اللہ سبحانہ پر، اس کے پیغمبر پر، معصومین میں سے کسی ایک پر جھوٹ باندھنا، فی رأی کثیر بہت سارے علماء کے مطابق. 6 ایصال الغبار الی الحلق فی رأی، ایک قول کے مطابق غبار غلیظ کو حلق تک پہنچانا، روزہ باطل ہوگا. رمس الرأس فی الماء، پورا سر ڈبونا پانی میں. الاحتقان بالماء، خوب حقنا سیال چیز سے لینا. تعمد القے، جان بوجھ کے قے کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ ہو گئے مسائل. اب آتے ہیں ان مسائل کے دلائل کی طرف. سب سے پہلا نقطہ جو مصنف یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ یہ کہ روزے کے اندر قصد قربت ضروری ہے. خوب لغتاً تو روزے کے اندر قصد قربت نہیں ہے، لغتاً تو امساک ہے. کہاں سے آپ دلیل لے کر آئے کہ روزے کے اندر قصد قربت ضروری ہے؟ مصنف 2 طرح کے بیانات ذکر کرتے ہیں. بیان اول ارتکاز متشرعہ، کہ ارتکاز متشرعہ کا ہم بہت مرتبہ کافی جگہوں پر اس کی توضیح دے چکے ہیں، یعنی مسلمانوں کی ذہنیت کہ یہ وہ سیر متشرعہ کی طرف باز گشت کرتی ہے. بات ان کے ذہنوں میں مرتکز ہے کہ روزہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا. تمام متشرعہ دینداروں کے ذہنوں میں یہ ارتکاز ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ارتکاز یدن بے یدن معصوم کے زمانے تک پہنچتا ہے کہ وہی سیر متشرعہ ہو جائے گی. دوسری دلیل وہ روایات جو کہتی ہیں کہ بنی الاسلام علی 5 اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ولایت. خوب واضح سی بات ہے کہ جب دین کی بنیاد یہ چیزیں ہیں تو یہ سارے کے سارے امور عبادی ہے، ان کے اندر قصد قربت کا ہونا ضروری ہے. من جملہ ان میں سے ایک صوم ہے کہ پس قصد قربت اس اعتبار سے ضروری ہے. خوب دوسرا مسئلہ امساک ان 9 چیزوں سے کرنا، ان 9 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، نہ اس سے زیادہ. دلیل ایک تو وہی ارتکاز متشرعہ، مسلمانوں کی ذہنیت وہی سیر متشرعہ ہے کہ یہی مفطرات ہے.
اور دوسرا خصوصیت سے ہر مفطر کے بارے میں ہمارے پاس وہ جو روایات ہیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ بھی مفطر ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، ان سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مفطرات یہی ہے۔ خود مفطرات میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اکل و شرب، کھانا پینا۔ خوب دیگے کھانے پینے کے بارے میں تو واضح سی آیت موجود ہے کہ اس قرآن مجید کی آیت میں نہیں کی جا رہی ہے، روکا جا رہا ہے کہ روزے کے عالم میں کھانا پینا جائز نہیں۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہیں اس کو بیان کر رہی ہے کہ بس کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے روایت بھی ہے بھائی یہ جو آپ نے کہا کہ کھانے پینے میں فرق نہیں کرتا، وہ رائج چیز ہو یا غیر رائج چیز ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہے وہ رائج ہو، معمول کے مطابق چیز ہو یا غیر معمول کے مطابق ہو۔ معمول کے مطابق جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں، غیر معمول مثلا جیسے کوئی آ کر مٹی یا پتھر کھائے، خوب دونوں صورتوں میں کھانا تو صدق کرتا ہے نا۔ خوب جیسے ہی عقل کھانا صدق کرتا ہے تو کھانے سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ دیکھیں دلیل کے اندر وہ چیز جو مفطر بیان کی گئی ہے وہ ہے اکل و شرب، کھانا اور پینا۔ جس پر بھی کھانا اور پینا صدق کرے گا اسے روزہ باطل ہوگا۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ وہ معقول کون سی چیز ہے، کس چیز کو آپ کھا پی رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب اکل و شرب ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور تعمیم ہم نے جو دی، ہم نے کہا کہ چاہے وہ عادی طریقے سے کھایا جائے یا غیر عادی طریقے سے، یہاں پر بھی دلیل روشن ہے، کیونکہ اکل و شرب جہاں پر بھی صدق کرے گا اسے روزہ باطل ہوگا۔ خوب اکل و شرب کے مفہوم میں یہ چیز تو پوشیدہ نہیں ہے کہ حتماً منہ سے کھایا جائے۔ خوب اگر کسی اور طریقے سے آپ سوراخ کر کے اس کو کھلا رہے ہیں کھانا تو اس پر بھی عرفاً اکل و شرب صدق کرتا ہے۔ خوب اکل و شرب صدق کرتا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر قلیل و کثیر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے کہا کہ وہ چیز جو دلیل کہتا ہے کہ مفطر ہے وہ کیا ہے؟ اکل و شرب، زیادہ یا کم اس میں دخالت نہیں رکھتا۔ لہذا اکل و شرب ان تمام صورتوں میں صدق کرتا ہے اور مفطر روزہ۔ خوب دوسرا مسئلہ ہم نے کہا وہ بلغم جو سینے سے یا سر سے انسان کے منہ کی فضا میں آ جاتا ہے، اس کو بھی نگلا دوبارہ تو روزہ باطل ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی عقل کھانا صدق کرے گا، لہذا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کہا آب دہن کے ذریعے سے، آب دہن اگر منہ میں جمع ہو جائے اس کو نگلے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ یہاں پر بھی تو عقل صدق کر رہا ہے، یہاں پر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے درست ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آ کر کہے کہ یہاں پر بھی عقل صدق کرتا ہے، لیکن اس کا مفطر نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ عقل و شرب سے جو روایات یا جو اطلاقات نہیں کرتے ہیں کھانا پینا جائز نہیں ہے، وہ انصراف رکھتے ہیں اس آب دہن سے۔ وہ عقل و شرب یعنی واقع کوئی چیز کھائے پیے، اب یہ جو آب دہن منہ میں پانی جمع ہو جاتا ہے اس کو انسان نگلتا ہے، اس کو شامل نہیں ہے، اس کی طرف ناظر نہیں ہے، اور اس کو واضح طریقے سے سمجھتا ہے کہ اس چیز سے وہ جو اطلاقات نہیں عقل و شرب ہے وہ انصراف رکھتے ہیں، منصرف ہے اس سے۔ وثانیاً خود سیرہ متشرعہ بھی اس کی تائید کرتی ہے، سیرہ متشرعہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ثالثاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی مبطل روزہ ہوتا تو حرج لازم آتا، جبکہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی بھی قانون حرجی دین میں نہیں ہے۔ اچھا یہ عرض کیا کہ جو انجیکشن لگاتا ہے یا قطرے ڈالتا ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کیوں؟ دلیل روشن ہے
کیونکہ انجیکشن لگانے پر تو کھانا صدق نہیں کرتا، عقل صدق نہیں کرتا، قطرے ڈالنے پر تو عقل صدق نہیں کرتا۔ دیکھیں یہاں پر ایک نقطے کی میں وضاحت کر دوں، ہمارے یہاں عام طور پر ایسے سمجھا جاتا ہے کہ بھئی روزے میں ہے تو کوئی بھی چیز انسان کے جسم میں داخل نہیں ہونی چاہیے۔ نہ عزیز من، دلیل میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی، اگر داخل ہو گئی تو روزہ باطل ہو جائے گا، نہ، یہ عام لوگ ایسے سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل جو دلائل ہے ان کی جب لسان اور زبان دیکھتے ہیں تو منع کیا گیا اکل و شرب سے، کھانے اور پینے سے۔ جس پر بھی کھانا اور پینا صدق کرے گا وہ مبتل ہے، وہ مفطر ہے، نہ کہ ہر چیز جو آپ کے جسم میں چلی گئی وہ آپ کے لیے مفطر ہو۔ فتأمل جیدا والمستند فی ذلک، فرماتے ہیں کہ ان مسائل کے لیے مستندات اور دلائل۔ اما اعتبار القربت فی الصوم شرعا، یہ کہا گیا کہ روزے میں قصد قربت ضروری ہے، البتہ شرعاً کی قید لگا رہے کیونکہ لغتاً تو معنی میں نہیں ہے، شرعی معنی میں، اصطلاحی معنی میں۔ بالرغم من عدم اعتبار فیہ لغتاً، باوجود اس کے کہ یہ قصد قربت معتبر نہیں ہے صوم میں لغتاً۔ وَأَمَّا اعتبار القربہ فَلِارْتِكَاز الْمُتَشَرِّعَةِ، متشرعہ کی ذہنیت یہی ہے، الذی لا یحتمل وصولہ من غیر الشرع، کہ یہ ارتکاز لوگوں کے پاس شریعت کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں آیا۔ وَيُمْكِنُ التَّمَسُّكُ بِمَا دَلَّ، اور اسی طریقے سے دلیل دوم یہ ہے کہ جائز ہے، ممکن ہے کہ تمسک کیا جائے بما، ان روایات سے کہ دل علی بناء الاسلام علی خمسۃ، جو دلالت کرتی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، صوم اور ولایت۔ فإنه لا يحتمل بناء الاسلام على امر غیر قربی، یہ وجہ استدلال ہے۔ فرماتے کہ شان یہ ہے کہ محتمل نہیں ہے کہ اسلام کی بنیاد ایک امر غیر قربی پر رکھی جائے، نہ۔ وَأَمَّا اعتبار كونه من المفطرات خاصة، من المفطرات الخاصہ، اما یہ کہ وہ یہ مخصوص مفطرات ہیں، یہی چیز مبطل روزہ ہیں، فرماتے ہیں اولاً فلقضاء ارتکاز المتشرعۃ بذلک، اولاً تو مسلمانوں کے یہاں معہود ہے، ان کی ذہنیت یہی ہے، مرتکز یہی ہے کہ یہی مفطرات ہیں۔ مضافاً الی الادلۃ الآتیہ الدالۃ علی مفطریۃ ذلک، ساتھ اس کے بابا وہ ادلہ جو آنے والے ہیں اور دلالت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں مبطل روزہ ہے۔ بعد ذم البراءۃ عن مفطریۃ غیرہا الیہ، اس کے علاوہ آیا مفطر ہے یا نہیں ہے، فرماتے ان کی نسبت سے براءت جاری کریں گے، بعد اس کے کہ ضمیمہ کیا جائے براءت کا، کس سے براءت؟ ان مفطریت غیرہا، ان مفطرات خاصہ کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں ان سے براءت جاری کی جائے۔ بعد ضم البراءت ان مفطریت غیرہا، بعد ضم البراءت ضم الیہ، ضم کے متعلق الیہ۔ وَأَمَّا مُفَطِّرِيَّةُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، کہتے ہیں کہ واضح آیت ہے، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ روشن ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح ہے محمد بن مسلم، سمعت ابا جعفر علیہ السلام کہ مولا نے فرمایا لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، فرماتے ہیں کہ صائم کو، روزے دار کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی جب ان 3 خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائے، ایک طعام و شراب، ایک نساء اور ایک ارتماس۔ البتہ دوسرے مفطرات کے لیے کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں ان کے لیے جدا دلائل ہے، وغیرہ اور اس کے علاوہ۔ وَأَمَّا التَّعْمِيمُ لِلْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ، کہ وہ معقول عادی ہو یا غیر عادی ہو، یہ عمومیت، فَهُوَ إِمَّا لِأَنَّ حَذْفَ الْمُتَعَلَّقِ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ، یہاں تو اس وجہ سے کہ کلوا واشربوا سے جو نہیں کی گئی ہے اس کے متعلق کو محذوف کیا گیا ہے،
بھائی کیا کھاؤ پیو اور روزے میں کیا نہ کھاؤ کیا نہ پیو یہ متعلق معذوف ہے. کہتے ہیں حذف المتعلق يدل على العموم. ایک تو یہ او للاطلاق یا نہ اطلاق سے استفادہ کریں. ہر وہ چیز کہ جس پر کھانا پینا صدق کرتا ہے مطلقاً وہ جائز نہیں ہے. وَأَمَّا التَّعْمِيمُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْأَخِيرَتَيْنِ اور دو اور جہتوں سے عمومیت. دو اور جہتیں کیا؟ اس عادی طریقے سے محل عادی سے کھائے یا غیر عادی سے کھائے. ایک یہ تعمیم اور دوسری قلیل یا کثیر یہ بھی تعمیم تھی. کہتے فلیل اطلاق ہے وہاں پر بھی اطلاق ہے کہ وہاں پر بھی عقل و شرب صدق کرتا ہے اور عقل و شرب مطلق ہے. ان تمام صورتوں کو شامل ہے. وَأَمَّا عَدَمُ جَوَازِ ابْتِلَاءِ مَا وَصَلَ إِلَى الْفَمِّ مِنَ الرَّأْسِ أَوِ الصَّدْرِ جائز نہیں ہے وہ بلغم کے جو انسان کے منہ میں پہنچتا ہے اور آیا ہے سر سے یا سینے سے اس کو جائز نہیں ہے نگلنا. فَلِصِدْقِ الْعَقْلِ أَوِ الشُّرْبِ عَلَيْهِ کیونکہ اس پر بھی عقل و شرب صدق کرتا ہے. وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ وُصُولِهِ إِلَيْهِ لیکن منہ کی فضا پر نہ پہنچے تو فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ پھر اس پر عقل و شرب صدق نہیں کرے گا. خوب اگر شک ہوتا ہے پتہ نہیں عقل و شرب صدق کرتا ہے یا نہیں پھر کہیں گے کہ برات جاری ہوگی. ولا عقل من الشک حد عقل شک تو آپ کرتے ہی ہے نا. فتجری البراء خوب آیا مبتل ہے یا نہیں ہے خوب دی کے برات جاری کریں گے. وَأَمَّا جَوَازُ الْإِبْرَةِ أَوِ الْقَطْرَةِ یہ کہا کہ انجیکشن یا جو ڈراپس ہیں وہ استعمال کرنا کہنے جائز ہے. کیوں؟ فَلِعَدَمِ صِدْقِ الْعَقْلِ وَالشُّرْبِ عَلَيْهِمَا کیونکہ ان پر عقل و شرب صدق نہیں کرتے. فَتَجْرِ الْبَرَاءَةُ عَنْ حُرْمَتِهِمَا ان دونوں کی حرمت کی بنسبت برات جاری ہوگی. اللہ صرف حرمت کیوں کرے مفتریت کی بات کرے مگر یہ کہ یوں آئیں آپ جب حرام نہیں ہے تو مفتر بھی نہیں ہے. اگر حرام ہوتے تو مفتر ہے کیونکہ نئی عبادات میں اصول میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ موجب فساد ہے. وَأَمَّا جَوَازُ ابْتِلَاءِ الْبُصَاقِ عابدان کو نگلنا جائز ہے. یہاں پر بھی عقل و شرب صدق کرتا ہے. کہتے ہیں فَلِانْصِرَافِ اطلاقات النَّهْيِ عَنِ الْعَقْلِ وَالشُّرْبِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ کیونکہ وہ عقل و شرب والے جو اطلاقات جو نہیں ہے خوب دیگے وہ نہیں کہ اطلاقات اس سے منصرف ہیں کہ نہ اس کو شامل نہیں ہے عرفان. وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ سِيرَةُ الْمُتَشَرِّعَةِ الْجَارِيَةِ عَلَيْهِ خوب اس کی تائید اور تأکید اس سیرت متشرعہ سے بھی ہوتی ہے کہ جو اسی عمل پر جاری ہے. بل قد یقال بلکہ بعض نے تو قاعدہ نفی حرج سے بھی استدلال کیا ہے. بِلُزُومِ الْحَرَجِ مِنْ عَدَمِ ذَلِكَ اگر ایسے نہ ہو تو حرج لازم آئے گا جبکہ وہ منفی فی الشریعہ حرج دین میں منفی ہے. بقوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج کہ دیگه عقل و شرب کے بارے میں گفتگو ہوئی. بقایا مفطرات کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل